أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بلا شبہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. قالوا، تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا آپ اس میں اس کو بنائیں گے کہ جو اس زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو حق تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ان آیات کریمہ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اس وقت کا تذکرہ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے حق تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ایسی مخلوق کو اے اللہ کیوں پیدا فرمائیں گے کہ جو زمین میں خون خرابہ کرے گی، فساد بپا کرے گی، حالانکہ ہم آپ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. اس میں پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرشتوں سے مشورہ کیا کہ وہ آدم کو پیدا کریں یا نہ کریں. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشورے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جس کو کسی کام کے کرنے میں کچھ غلطی کا امکان محسوس ہوتا ہو، اور حق تعالیٰ جل شانہ تو غلطی سے ہر طرح پاک ہے، تو ان کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہی اس راز کو بہتر جانتے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیوں کیا. تفسیر روح البیان میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو مشورے کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس لیے یہ جو کلام فرشتوں سے فرمایا اس کی ظاہری شکل مشورے کی رکھی تاکہ مخلوق کو مشورے کی تعلیم دینے کا فائدہ ہو، کہ حق تعالیٰ جل شانہ جن کو کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، انہوں نے بھی فرشتوں سے ایسا کلام فرمایا جس سے بظاہر شکل مشورے کی بن گئی. تو جو مخلوق قدم قدم پر غلطیاں کرنے کا امکان رکھتی ہے، اس سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے، وہ غلطیاں کرتی ہے، ان کو اپنے تمام باہمی امور کو مشوروں سے طے کرنا چاہیے. تو مشورے کی تعلیم کے فائدے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کلام کا یہ طریقہ اختیار فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے اس بات کو محسوس کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم معصوم مخلوق ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتوں کا یہ سمجھنا کہ ہم معصوم ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ فرشتہ ایسی مخلوق ہے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام کے کرنے کا اللہ انہیں حکم فرماتے ہیں وہ اس کو بجا لاتے ہیں. تو جب فرشتوں سے یہ پوچھا گیا تو فرشتوں نے وہی بات کی کہ جو مبنی بر حقیقت تھی کہ اے اللہ
آپ زمین کا انتظام چلانے کے لیے اپنا نائب اور خلیفہ جس انسان کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ زمین میں خون خرابہ کرے گا، وہ فساد کرے گا، اس لیے کہ فرشتے اس بات کو جانتے تھے کہ انسان میں خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، وہ اطاعت کا مادہ بھی اس کے اندر شامل ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لہٰذا ایسی مخلوق کہ جو فرما بردار بھی بن سکتی ہو اور نافرمان بھی بن سکتی ہو، اس کے مقابلے میں ایسی مخلوق زمین کا انتظام چلانے کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کرتی ہو، تاکہ جو اللہ تعالیٰ زمین کا انتظام چلانے کے لیے ان کو ہدایت فرمائے وہ اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ کرے، لیکن بجائے اس کے کہ انسان کے جو اللہ جو حکم دیں گے یقیناً وہ ان میں کمیاں کوتاہیاں کرے گا اور زمین کے اندر یہ فساد برپا کرے گا۔ تو گویا فرشتوں نے جو بات حق تعالیٰ جل شانہ کے سوال کے جواب میں کہی، چہ جائے کہ وہ جواب حق تعالیٰ جل شانہ کو اتنا پسند نہیں آیا، لیکن فرشتوں کی نیت اس سلسلے میں کوئی بری نہیں تھی، انہوں نے وہ بات کہی کہ جو ان کے علم کے مطابق تھی اور جو مبنی بر حقیقت تھی۔ لیکن حق تعالیٰ جل شانہ یہ اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ فرشتوں کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اے اللہ آپ حکیم ہیں، آپ علیم ہیں، آپ خبیر ہیں، آپ اپنے ہر کام کے سلسلے میں وہ کریں جو آپ کی قدرت اور حکمت کا تقاضا ہے۔ فرشتوں کو جواب یہ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ مبنی بر حقیقت تو تھا، لیکن فرشتوں کے شایان شان اور ان کے منصب کے مطابق نہیں تھا۔ تو لیکن فرشتے بہرحال یہ مشورہ دینے میں حسد، کینہ، بغض سے بالکل پاک تھے اور انہوں نے اپنی معصومیت کے اعتبار سے جو جواب دیا وہ ان کی معصومیت کے خلاف نہیں تھا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ اس میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد بپا کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کرے گی، خون بہائے گی، ونحن نسبح بحمدک، کہ تسبیح آپ کی بیان کرنا، آپ کا ذکر و اذکار کرنا اور آپ کی بزرگی بیان کرنا، اس کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ قال، حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں کا جواب اللہ کو مطلوب کیا تھا کہ وہ یہ جواب دیتے کہ اے اللہ آپ اپنی حکمت کے مطابق جو بہتر جانتے ہیں اس کو آپ کریں، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کریں گے کہ معصوم مخلوق کو چھوڑ کر ایک ایسی مخلوق کہ جن میں اچھے برے گنہگار فرما بردار ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس سوال کا جواب فرشتوں کو جو آگے سے تعدیب فرمائی اس کے دو صورتیں اختیار کی۔ ایک تو حاکمانہ انداز، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بلا شبہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور دوسرا انداز یہ اختیار کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کی چیزوں کے نام تعلیم فرمائے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور انبیاء کا استاذ وہ خود اللہ رب العزت ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کو جو علوم دیے جاتے ہیں وہ براہ راست حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے، تمام چیزوں کے نام سکھائے اور اس کے بعد فرشتوں سے یہ پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو یقیناً فرشتوں کو جو علم نہیں دیا گیا تھا ان کو کیا خبر تھی؟ تو فرشتوں نے جب نام نہیں بتا سکے تو فرمایا کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور آپ نے جو ہمیں علم دیا ہے اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے۔ اور فرشتوں نے اس بات کو بھانپ بھی لیا کہ ہمیں اللہ کے استفسار پر، اللہ کے پوچھنے پر جواب کیا دینا چاہیے تھا، ہم سے یقیناً خطا ہوئی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ جو آپ نے علم ہمیں نہیں دیا اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، آپ پاک ہیں اور آپ کی حکمتوں کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ایک چیز کے نام جانوروں کے اعتبار سے، یہ گھوڑا ہے، یہ خچر ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ملائکہ ہیں، یہ انسان ہیں، یہ درخت پھلدار ہے، یہ درخت پھلدار نہیں ہے، تمام چیزوں کے اثرات، تمام چیزوں کے اسماء بتائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پر۔
फ़क़ाला, तो हक़ ताला ने इरशाद फरमाया, अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। किस बात में सच्चे हो? कि अल्लाह का खलीफा होने का अहल वो मखलूक ज़्यादा है कि जो सिर्फ अल्लाह की फर्मा बरदारी करती है, और जिस मखलूक के अंदर दोनों मादे हैं वो ज़्यादा मुनासिब और लायक इसके नहीं हैं। अगर तुम इस बात के अंदर सच्चे हो, जो मशवरा तुम दे रहे हो वो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। आलू, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, सुबहानक, आपकी ज़ात पाक है, ए अल्लाह आप हर ऐब से पाक हैं। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कुछ इल्म नहीं सिवाय उसके कि जो आपने हमें अता फरमाया है, जो आपने हमें सिखाया है। फ़ौरन फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ढेर हो गए और उनको ये एहसास हो गया कि हमारा जो जवाब है वो हक़ ताला जल्ले शानहू को पसंद नहीं आया। तो फ़ौरन अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार की। इससे, इस आयत करीमा से ये तालीम मिलती है कि जब बंदे से कोई ख़ता हो जाए तो हक़ ताला जल्ले शानहू के सामने अपने आप को बिल्कुल पेश कर देना चाहिए और अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए। इसी में खैर है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बिला शुबा आप ही इल्म वाले हैं, हिकमत वाले हैं। आपके इल्म का हम इहाता नहीं कर सकते, हम तो उतना जानते हैं जो आपने सिखाया है। इल्म के मालिक आप हैं, इल्म के ख़जाने आपके पास हैं। किसी को कितना इल्म है जितना आपने मरहमत फरमाया है। तो ऐ हमारे रब, आपने हमें जो कुछ अता फरमाया हम उतना ही जानते हैं, और इन चीज़ों का इल्म आपने हमें अता नहीं फरमाया। और अल हकीम, आपके कामों की हिकमतों को भी हम नहीं जानते, आप ही अपने कामों की हिकमतों को जानते हैं। क़ाला या आदम, हक़ ताला जल्ले शानहू ने उसके बाद फरमाया, ए आदम, अम्बिहुम बिअस्माइहिम, इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताइए। यहाँ ये बात भी गौर करने के काबिल है कि जब आदम अलैहिस्सलाम से हक़ ताला जल्ले शानहू ने फरमाया कि चीज़ों के नाम बताओ, तो ये फरमाया, अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। किसको बताओ? मुझे, अल्लाह को बताओ। ए आदम, अपने रब को बताओ इन चीज़ों के नाम। तो गोया आदम अलैहिस्सलाम से जो पूछा गया वो इस अंदाज में कि जिस तरह एक मुअल्लिम, एक मुशफिक उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है कि वो मुझे सबक सुनाओ। और जब फरिश्तों से पूछा, आदम अलैहिस्सलाम से कहा, फरिश्तों से कहा, अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ, मुझे बताओ तुम। और आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इन चीज़ों के नाम इन फरिश्तों को बताओ। गोया फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने मुताल्लिम और शागिर्द की हैसियत में हैं, और आदम अलैहिस्सलाम उनके मुअल्लिम और उस्ताद हैं। तो अम्बिहुम बिअस्माइहिम, इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। और आदम अलैहिस्सलाम फरमाया, मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम, और जब उन्होंने उनको इन चीज़ों के नाम बता दिए, अम्बा, आदम अलैहिस्सलाम ने बताए, हम उन फरिश्तों को, बिअस्माइहिम, इन चीज़ों के नाम। आला, तो हक़ ताला ने फरमाया, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन्नी आलमु गैबुस समावाति वल अर्द, बिला शुबा मैं ज़मीनों और आसमानों की छुपी हुई चीज़ों को, गैब की बातों को जानता हूँ। व आलम, और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना, जिन चीज़ों को तुम ज़ाहिर करते हो, व मा तक्तुमून, और जिन चीज़ों को तुम छुपाते हो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ज़मीनों और आसमानों की गैब की बातों को, छुपी हुई बातों को, उनकी हिकमतों को मैं ही जानता हूँ। तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने इन आयात करीमा में उस मंज़र को बयान किया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इन आयात से ये पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं और खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ हैं, अल्लाह के नायब हैं। इन आयात करीमा से ये मज़मून भी साबित होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की जो शर्फ़ और बुज़ुर्गी और फजीलत फ़रिश्तों पर अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाई, उसकी बुनियाद इल्म है। हालांकि मादा तख्लीक, यानी जिस चीज़ से इंसान को और फ़रिश्तों को पैदा किया गया, उन पर अगर हम गौर करें तो फ़रिश्तों की अफजलियत साबित होती है। महज नीरी अकल से हम सोचें कि आदम और फरिश्तों में से कौन अफजल होना चाहिए, तो आदमी की अकल ये कहती है कि फरिश्ता अफजल होना चाहिए, इसलिए कि फरिश्ता मासूम मखलूक है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। फरिश्तों के जितने अफराद हैं 100 में से 100% वो सारे के सारे अल्लाह के फरमाबरदार हैं। और इंसानों में कुछ मोमिन हैं और कुछ काफिर हैं।
یعنی اور پھر ایمان والوں میں بھی مختلف درجات ہیں کہ کچھ کا درجہ انتہائی عمدہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ اولیاء اللہ، اور کچھ عام فاسق اور فاجر ایمان والے، اور کچھ تو کافر اور مشرک۔ تو جس مخلوق کے کچھ افراد ہی ایمان والے ہوں، فرما بردار ہوں، اور کچھ کافر اور مشرک ہوں، وہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس مخلوق کے مقابلے میں جس کے 100% افراد نیک ہوں اور معصوم ہوں، ان کے مقابلے میں ان کا درجہ چھوٹا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین حکیم ہیں اور ان کے کاموں کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بزرگی بطور علم ثابت فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو فضیلت انسانوں کو درجات کے اعتبار سے ملتی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ علم کی بنیاد پر اس نورانی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بزرگی عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ علم اپنے انبیاء کو عطا فرمایا ہوتا ہے، اور انبیاء میں بھی خصوصاً سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں اوتیت العلم الاولین والآخرین، مجھے تمام پہلے اور پچھلے لوگوں کا علم عطا فرمایا گیا۔ تو علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ ہے وہ انسانوں ہی میں چلا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ اس سے پہلے جنات بھی موجود تھے اور فرشتے بھی موجود تھے، ان میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا۔ انبیاء نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ صرف انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہنوں میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی، اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں اور جنات کے مقابلے میں حضرت انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں نبی اور رسول ہوئے ہیں اور فرشتوں میں اور جنات میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا۔ تو نبوت اور رسالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور پوری انسانیت کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔